اگر آپ یوٹیوب پر نیا سفر شروع کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اور اس ویڈیو میں دوسرا ٹاپک ہے 8 قسم کے لوگوں سے دور رہے، کیونکہ میں آپ سے بات کروں گی کہ 8 ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے دور رہنا آپ کی ذہنی سکون اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے 2 ٹاپکس لے کر آئی ہوں، آپ لوگ ضرور آخر تک یعنی اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں نئے یوٹیوبرز کے لیے مشورے، جو غلطیاں یوٹیوبرز کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے وہ اہم مشورے شیئر کرنے والی ہوں اور وہ عام غلطیاں بتاؤں گی جو نئے یوٹیوبرز اکثر کرتے ہیں۔ ان مشوروں سے آپ اپنے چینل بہتر بنا سکتے ہیں اور جلد ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں غلطی نمبر 1، بغیر پلان کے شروع کرنا۔ بہت سے لوگ بس کیمرے لے کر ویڈیو بناتے ہیں بغیر سوچے کہ کون سا موضوع، کون سی آڈینس، کون سا شیڈول ہوگا۔ تو میری طرف سے مشورہ ہے، پہلا تھوڑا تحقیق کریں کون سا موضوع مقبول ہے، آپ کس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ویڈیو کا شیڈول بنائیں۔ تو غلطی نمبر 2 پر آتے ہیں ناظرین کو نظر انداز کرنا۔ لوگوں کی پسند اور ناپسند تبصرے سوالات دے کے اور جواب دے۔ میری طرف سے مشورہ ہے کہ کمیونٹی ٹیب استعمال کریں، کمنٹس کا جواب دے، ناظرین کے رائے شامل کریں۔ غلطی نمبر 3 پر آتے ہیں کم ویلیو مواد دینا۔ صرف طویل ویڈیو یا بے معنی باتیں، ناظرین چاہتے ہیں کچھ سیکھنے یا تفریح پانے کو۔ تو میری طرف سے مشورہ ہے کہ ہر ویڈیو میں ایک معلوماتی، مفید یا دلچسپ ہو۔ غلطی نمبر 4 پر آتا ہے آڈیو یا ویژول کو نظر انداز کرنا، جیسے کہ دھیمی آواز، بوجھل مائک، خراب روشنی، بیک گراؤنڈ شور۔ اچھا مائک استعمال کرے، روشنی بہتر کرے، پس منظر صاف کرے۔ غلطی نمبر 5 پر آتا ہے بہت طویل وقفہ دینا۔ چند ویڈیوز کے بعد چھوڑ دینا، ناظرین کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں باقاعدہ شیڈول ہو۔ غلطی نمبر 6 پر آتے ہیں کامیابی کا انتظار کرنا نہ چھوڑے۔ شروع میں سبھی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی، صبر کی ضرورت ہے۔ ہر ویڈیو سے سیکھے، بہتر کرے، انداز بدلے، صبر سے کام لے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ہاں نہ مت، انشاءاللہ اللہ پاک بہت بڑا عظیم ہے، آپ لوگوں کے محنت کا کبھی ضائع نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ ایک ہی دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہر ویڈیو سے سیکھے، بہتر کرے، انداز بدلے۔ پھر آتی ہے اس کے بعد غلطی نمبر 7، غیر مؤثر ٹائٹل اور تھمبنیل۔ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یوٹیوب چینل آپ لوگ بناتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹائٹل کیا ہے اور تھمبنیل کیا ہے۔ اگر آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر ٹائٹل اور تھمبنیل کشش نہ ہو تو لوگ ویڈیو پر کلک نہیں کرتے۔ تو میرا مشورہ ہے ٹائٹل میں جو ہے نا ایسے لفظ شامل کرے، تھمبنیل آسان اور آنکھ کو پکڑنے والی بنائے کہ لوگ بس آپ ہی کی ویڈیو پر کلک کریں۔ غلطی نمبر 8، تو ٹیگز اور ڈسکرپشن نہ دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یوٹیوب SEO کو بہتر بنانے کے لیے ٹیگز، ڈسکرپشن کی ورڈز اہم ہیں، بہت اہم ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں ایڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی ویڈیو کی وائرل ہونا بہت کم ہوتی ہے، ان چانس بہت کم ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے مشورہ ہے ہر ویڈیو میں متعلقہ کی ورڈز یعنی استعمال کرے، یعنی اپنی ویڈیو کے مطابق اپنی ورڈز استعمال کرے، مختصر مگر معلوماتی ڈسکرپشن لکھے۔ اس کے بعد آتے ہیں غلطی نمبر 9۔ تو غلطی نمبر 9 پر آتی ہے انالیٹکس نہ دیکھنا، ویوز، واچ ٹائم، آڈینس ڈیٹا کا مطالعہ نہ کرنا۔ آپ نہیں جان پائے گے کہ کیا بہتر ہونا چاہیے۔ تو میرے طرف سے مشورہ ہے یوٹیوب اسٹوڈیو میں انالیٹکس دے کے کون سی ویڈیو اچھا چل رہا ہے، کس پر چھوڑے۔ تو غلطی نمبر 10، فیڈ بیک کو نظر انداز کرنا، ناظرین کی تنقید یا مشورے قبول نہ کرنا۔ سب سے بہتر اصلاح فیڈ بیک سے ہی ہوتی ہے۔
تو میری طرف سے یہ مشورہ ہے، تعمیری تنقید قبول کرے، بہتر کرے، عوامی سوالات ویڈیوز میں حل کرے۔ تو یہ تھی وہ 10 عام غلطیاں تھی جو نئے یوٹیوبرز عموماً کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے مشورے بھی۔ اگر آپ ان باتوں پر دھیان دیں تو آپ کا چینل تیز ترقی کرے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے 8 قسم کے لوگ جن سے دور رہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اثر ہماری زندگیوں پر منفی ہو سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ریپل ایفیکٹ کیا جاتا ہے، ایک چھوٹی حرکت کی لہر دور تک جاتی ہے۔ آئے جانیں گے کہ وہ کون سی لوگ ہیں اور ہم کیسے ان سے فاصلے برقرار رکھیں۔ تو سب سے پہلے ریپل ایفیکٹ کا مطلب، ریپل ایفیکٹ ہے ایک چھوٹی حرکت، اچھائی برائی آہستہ آہستہ دور تک پھیلے، جیسے پانی میں پتھر پھینکے تو لہر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گفتگو، رویے اور دوستیاں بھی ایسے لہریں پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اندر سے مضبوط ہو اور نفی جذبوں سے دور رہے تو ہماری زندگی مثبت ہوگی۔ اس کے بعد وہ 8 قسم کے لوگ اور ان کی خصوصیات۔ میں آپ کو 8 قسم کے لوگوں کی فہرست دیتی ہوں اور بتاؤں گی کہ ان سے فاصلہ کیوں رکھنا چاہیے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے تنقید کرنے والے لوگ، جو ہر بات میں خامی نکالتے ہیں۔ یہ آپ کے اعتماد کو کم کرتی ہے، تو ان لوگوں سے دور رہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے نیگیٹو سوچ والے لوگ، جو ہر چیز منفی دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ ان کا ماحول افسردہ کرتا ہے۔ دھوکے باز لوگ، جو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، بھروسہ ختم کرتے ہیں۔ انسان نواز لوگ، جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں مگر خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب حد سے گزر جائے تو اذیت بن جاتے ہیں، تو ایسا بھی مت کرے۔ نمبر 5 پر آتے ہیں خود غرض لوگ، جو صرف اپنی فلاح چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں کہ دنیا میں الجھاتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتے ہیں سستی اور اوپری لوگ، جو کام شروع نہیں کرتے یا نیم دل ہے، آپ کی ترغیب حوصلہ کم کر دیتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے جھگڑا کرنے والے لوگ، جو ہر وقت لڑائی، بحث یا جھگڑے چاہتے ہیں، امن کو توڑتے ہیں۔ غیبت کرنے والے لوگ، جو دوسروں کی برائی پھیلاتے ہیں، محبت اور اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگ یعنی نیگیٹو تھنکرز، یہ لوگ ہر حال میں برائی، ناکامی یا خوف دیکھتے ہیں۔ آپ کا حوصلہ گرتا ہے، ذہن الجھتا ہے، یہ آپ کے ذہن پر بہت اثر پڑتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ یعنی جیلس پیپل، تو دوسروں کی خوشی، ترقی یا کامیابی سے جلتے ہیں، تو آپ کی کامیابی کو کم تر دکھاتے ہیں اور آپ میں شک پیدا کرتے ہیں۔ سیلفش لوگ یعنی خود غرض لوگ، تو ہمیشہ اپنی فائدہ سوچتے ہیں، دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو نقصان دے کر اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کمپلینئرز یعنی شکایت کرنے والے لوگ، ہر بات سے شکوہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی گلہ، آپ کا ماحول بوجھل اور منفی ہو جاتا ہے۔ لائرز یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ، تو سچائی سے دور، فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز کے لیے جھوٹ، اور اعتماد، رشتہ اور وقار تباہ ہوتا ہے اس سے۔ یعنی غیبت کرنے والے لوگ دوسروں کی غیر موجودگی میں برائی کرتے ہیں، اور اثر جو ہے نا آپ کی زندگی پر کیا پڑتا ہے، اس سے سچائی، اعتماد اور تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مایوس کن لوگ یعنی ہوپ لیس پیپل، جنہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھا دیتا ہے، آپ کی امیدیں اور خواب ٹوٹ سکتے ہیں۔ ٹائم ویسٹر یعنی وقت برباد کرنے والے لوگ، جو نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں سے کوئی فون پہ بات کرتے ہیں یا جو ہے نا رشتہ دار وغیرہ ہے، تو وقت ضائع، ترقی رک جاتی ہے، اس سے تو چھوڑیے۔ ان سے دور رہنے کے طریقے، تو پہلا طریقہ اپنے حلقہ احباب کا جائزہ لے، زیادہ تر مثبت لوگوں کو قریب رکھے۔ دوسرا طریقہ، جب آپ کسی منفی شخص کی صحبت میں ہو تو کم بات کرے اور سنے۔ تیسرا، اپنی خودی کو مضبوط کرے، اللہ کا ذکر، قرآن، دعا کرے۔ چوتھا نمبر، مثبت عادت اپنائے، اچھا کام، مطالعہ اور مشغلے۔ پانچواں نمبر، اگر ممکن ہو تو فاصلہ رکھے، کم ملنا، کم رابطہ۔ اثرات اور نتائج جو آپ
ان لوگوں سے دور رہے گے تو آپ کو روحانی سکون ملے گا، آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی، خود اعتمادی بڑھے گی، آپ کی محبت اور عزت بڑھے گی، دوسروں کو آپ کا اچھا اثر ملے گا، یعنی آپ خود ریپل ایفیکٹ بنیں گے۔ تو دوستو، زندگی بہت قیمتی ہے، اسے خراب لوگوں کی لہر سے مت ڈوبیے، ان 8 قسم کے لوگوں سے دور رہے، مگر نفرت سے نہیں، محبت اور احترام کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ جائیے، اپنی سوچ نگاریے اور دوسروں کے لیے روشنی بنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے کہ آپ کو کون سی قسم لوگوں نے متاثر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے اور کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔